حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، جب ہجرت ہو رہی تھی نا، اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ہجرت کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک وطن سے مکہ مکرمہ سے بدل کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو دوران میں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کسی ایک وطن سے دوسرے وطن میں یا وطن بنا رہے ہو یا وطن جا رہے ہو، سب سے پہلے آپ کا پرپس کیا ہے، نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اب دنیا میں جتنے بھی وطن بنیں گے سب سے پہلے جو ڈسکشن ہوگی وہ یہ ہوگا کہ یہ وطن کس پرپس کے لیے بنا ہے، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے انما الاعمال بالنیات، وطن بنانے میں سب سے پہلے نیت کا دخل ہے کہ اس وطن کو بنانے میں نیت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے مدینہ وطن بنا کے دیا، ایک ایسا سینٹر اور ایک ایسا پوائنٹ دیا کہ جہاں سے پوری دنیا پہ پھر اسلام حکومت کرے گا، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لگے گا۔ اس کا ہیڈ آفس بنایا مدینہ طیبہ۔ پرپس یہ تھا۔ پہلی حدیث محدثین نے یہ پہلی حدیث مبارکہ دیکھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی وطن بنے اس وقت کم و بیش اسلامی ملک ان کی تعداد 58 ہے، 58 اسلامی ملک گوگل میں بھی موجود ہے، ویسے سرچ کر لیں آپ کو ان ملکوں کے نام مل جائے گی، ان کی پاپولیشن مل جائے گی، ان کا مسلک مل جائے گا، ان کا سسٹم مل جائے گا۔ اچھا یہ 56 ملک بنے کی ریزن کیا تھا؟ آپ اٹھا کے دیکھیں ہسٹری، عرب ریاستیں، عرب کی جتنی ریاستیں ہیں یہ جب ٹوٹی ہیں اور الگ الگ کویت بنا تو لبنان بنا تو سیریا بنا تو شام بنا تو بغداد بنا تو یہ سب چیزیں بنی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا پرپس بھی دین نہیں تھا۔ یہ بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ عراق کسی زمانے میں بنا تھا، اس کے بعد عراق کا پرپس بن گیا کویت کا پرپس ہے۔ یہ آپس کی عربوں کی لڑائی پر یہ ملک بنے، اسلام کے نام پر یہ ملک نہیں بنے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو یا تو ذاتی لڑائیوں کی وجہ سے بنے، یا پیسے کی وجہ سے بنے، یا یہودیوں کی وجہ سے بنے، یا عیسائیوں کی وجہ سے بنے۔ ان کے بننے کے مقاصد میں اسلام نہیں تھا، ان کے بننے کے مقاصد کے اندر ایمان، ان کے بننے کے مقاصد کے اندر مصطفیٰ کا فرمان یا کلمہ طیبہ نہیں تھا۔ یا تو زر کی لڑائی تھی، یا زمین کی لڑائی تھی، یا لسانی لڑائی تھی، یا قومی لڑائی تھی، یا اپنا تعصب تھا، وطن بن گئے۔ اب ہم یہ سمجھیے وطن کی ضرورت ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ 58 اسلامی ملک ہیں اور ان اسلامی ملکوں کے اندر عیاشی والا اسلام ہے، وہاں اسلام کو پرائورٹی حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زناکاری کا جو علاقہ ہے، جو شہر ہے، جو ملک ہے، جو گوگل پہ سرچ کریں، انسائکلوپیڈیا نکال رہے ہیں، وہ مسلم ملک ہے انڈونیشیا، جس کی معیشت سیکس پہ چلتی ہے۔ پاپولیشن سب سے زیادہ وہاں مسلم کی، مسلم کنٹری کہلاتا ہے انڈونیشیا، لیکن اس کی معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ سیاحت پر ہے اور سیکس پر ہے، گندگی پر۔ جو لوگ عرب کنٹریز میں گئے ہیں، سعودی عربیہ گئے ہیں، دیگر عرب کنٹریز کے اندر گئے ہیں، وہاں عیاشی کا لیول آپ دیکھ لیں اور وہاں اسلام کا لیول دیکھ لیں۔ یہ لمبے لمبے جبے اور گاڑی گاڑی عربی اور یہ سارے سسٹم، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لمبے جبوں کے اندر جو بندہ گیا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ شیخوں کی حالت کیا ہے، شیخوں کا ظلم کیا ہے۔ یہ مسلم کنٹری کے اندر شراب اور زناکاری اور بدکاری کس حد تک ہے، اسلام تو نام کا نہیں۔
یعنی ترکی کو سب سے زیادہ مسلم ملک کہا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ تک، اس کے بعد آدھا ترکی یورپ کے ساتھ ہے، فری سیکس، میجورٹی ترکی کے اندر مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی طیب اردگان ایک بڑی مسجد تھی، مسجد کا افتتاح ہوا تھا، مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ فقط ایک وہ بن گئے ہیں، یادگار بن گئے ہیں کہ مسجدوں میں جاؤ، جا کے تصویریں کھینچو، فوٹو سیشن کرو، سارا سسٹم کرو۔ میجورٹی ترکیوں کے مسجدوں کے اندر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہے اسلامی ملک؟ اب اس طرح بڑے بڑے ملکوں کو آپ دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو اسلام بہت کم ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بنانے میں، ان کی بنیاد میں، ان کی بیس کے اندر وہ اسلام نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو جس پر غالب آیا وہ اس نے وہی کام کیا، جس کو پیسہ چاہیے تھا پیسہ دیا، جس کو ڈالر چاہیے تھا ڈالر دیا، جس کو جو چیز چاہیے تھی انہوں نے وہ چیز دے دی۔ لیکن بلا مبالغہ یہ بات عرض کرو، دنیا میں ایک واحد ملک ہے، ایک واحد ملک ہے جس کو مسلمانوں نے فقط کلمے کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا۔ وہاں کوئی غرض نہیں تھی کہ پیسہ ملے گا، وہاں غرض نہیں تھی کہ یہ ہوگا۔ آپ تاریخ پاکستان، آزادی پاکستان کو پڑھیں، ساری قربانی دینے والے غریب لوگ تھے، امیر لوگ نہیں تھے، غریب لوگ تھے قربانی دینے والے۔ یہاں بڑی قربانیاں دی گئی ایک وطن کے لیے۔ ایک اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے کا مسئلہ، مسلمانوں کی مسجدوں میں آگ لگانا، ہندوؤں کا یہ کام کرنا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کے حالات آپ ہندوستان کے آپ دیکھیں نا، بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا۔ آخر ایک شمع جلی، ایک ارادہ ہوا، ہاں چلے بھائی اپنے ایک وطن کی سٹرگل کرتے ہیں۔ اس وطن کی سٹرگل کے لیے آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، یہ جن کے والدین ابھی حیات ہے، بوڑھے، جو 47 کا دور جنہوں نے دیکھا ہے، اب ان سے ایک لمحے کے لیے پوچھے تو صحیح کہ پاکستان بنا کیسے؟ اب اس سسٹم کو چھوڑ دیں، ابھی ہم صرف اسلام، دین اور وطن، ایک یہ وطن تھا جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، یہ وطن تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا، اور اس وطن کو اللہ اور رسول کے نام پر بنانے کے لیے جتنی قربانیاں دی گئیں، اب وہ قربانیاں دیکھ لیجیے۔ کتنی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوئے، کتنی بچیوں کو قتل کیا، کتنے بچے مارے گئے، کتنوں کی جائیدادیں لوٹی گئیں، کتنوں کا حالت کیا ہوتی تھی کہ جب لاہور میں ٹرین پہنچتی تھی تو وہاں سے بھری ہوئی چھتیں بھی بھری ہوئی ہوتی تھی، اور جب لاہور اسٹیشن پر پہنچتی تھی تو چند ایک کے علاوہ سب مر چکے ہوتے تھے۔ یہ وطن اس طرح بنا ہے، بڑی قربانیاں دے کر یہ وطن بنا۔ لہذا اس اینگل سے اگر آپ، اچھا پھر ہم تو اولیاء اللہ کو بھی ماننے والے، ہم ولیوں کو بھی ماننے والے۔ 47 کے ٹائم پیریڈ کے اندر 46-47 کے ٹائم پیریڈ کے اندر اولیاء کرام، جس ولی کو دیکھو، جس بڑے بڑے ولی کو دیکھو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک پاکستان میں شامل ہو جاؤ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آزادی کی تحریک میں شامل ہو جاؤ۔ بڑے بڑے اولیاء ہیں، عبادت نہیں کروا رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی تحریک میں شامل ہو جاؤ۔ نعیم الدین مراد آبادی ہیں، بڑے بڑے پیر صاحب مانگی شریف ہے، پیر صاحب بکی شریف ہے، بڑے بڑے جن کے نام تھے اولیاء کے، اس وقت اپنے مریدین کو کہتے تھے کہ تاریخ آزادی میں شامل ہو جاؤ، کہ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو یہاں تک لکھ لیا، کوئی پاکستان بنائے، یہ وطن بنائے یا نہ بنائے، میر علی شاہ کہتا ہے میں نے لوح محفوظ پہ دیکھ لیا ہے، پاکستان بن کے رہے گا۔